ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہے جی 10 اکتوبر. کئی نیومرولوجسٹ آپ کو بتا رہے ہوں گے 10 پاورفل پورٹل, دس ڈو دیٹ, مینیفیسٹ کریں, ریلیز کریں اور ابنڈنس کو آنے دیں. اور یہ سب ممکن ہوگا اگر آپ کی مینٹل ویلنس اور ویل بینگ کو آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں. یو آر واٹ یو تھنک, یو آر ناٹ واٹ یو ایٹ. آئی مین دیٹس آلسو امپورٹنٹ, لیکن اس کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے. نیوٹریشن پہ بہت بات کی جاتی ہے, بٹ اینی تھنگ دیٹ از that comes into existence in your life, پہلے وہ ایک خیال ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے. آپ نے بچپن میں خواب دیکھا ہوتا ہے آپ ڈاکٹر بنیں گے, کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اس کا ایسا گھر ہوگا, and slowly and gradually they make it happen. So there is enough evidence جو آپ کو یہ بتائے کہ ہر پہلی چیز پہلے آپ کا ایک خیال ہوتی ہے. اب اگر آپ اپنے تھاٹس کو ماسٹر نہیں کرتے, you have to have your thoughts serving you. اگر وہ آپ کا بادشاہ بن جائیں گے تو دے آر اے ویری ویری بیڈ ماسٹر, بیکاز دین دے کین ٹیک یو ہے وائل. آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے گفٹ سے نوازا ہو, آپ بہت ساری چیزوں میں بہترین ہو, لیکن اگر آپ کی تھاٹس آپ کے قابو میں نہیں ہیں, یا آپ کو ایسے انوائرمنٹ میں ڈال دیا جائے جہاں نیگیٹیوٹی آپ کو سراؤنڈ کر لے, آپ کی تمام صلاحیتوں کو زنگ لگ سکتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ مینٹل ویلنس ایک یونیورسل رائٹ ہے. ہر ایک انسان کے اوپر, جب آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان اس کا حق ہے, اسی طرح ایک اچھے انوائرمنٹ میں, ایک ڈگنیفائڈ انوائرمنٹ میں, جہاں اس کو کوئی تانا نہ دے, جہاں کوئی اس کو زد و کوب نہ کرے, جہاں فزیکلی اس کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ اس کی سائیکولوجیکل سیفٹی بھی بہت اہم ہے. تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے حقدار ہر ایج بریکٹ کے لوگ ہیں, ہر ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہر اکنامک اسٹریٹا کے لوگ ہیں. یعنی ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یار اگر کسی غریب آدمی سے آپ نے اس کو جھڑک کر بات کر لی تو کوئی بات نہیں, اس کو تو عادت ہے, وہ 100 جھڑکیاں سنتا ہوگا, یا بچپن میں ہم نے بھی بہت ڈانٹیں کھائی ہیں. نو, ناؤ یو ہیو ٹو کم ٹو دس ریئلائزیشن دیٹ اٹ از ناٹ نارمل, اینڈ تھنگس دیٹ وی ہیو نارملائزڈ مسٹ چینج, بیکاز لیٹر آن دے کین لیڈ ٹو سیویئر پرابلمس, جس میں آپ کی زندگی لگ جاتی ہے پھر اس سے ریکور کرنے کے لیے. تو آئیے ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. اٹس اے پاورفل تھیم. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہمیں کال کر کے بتائیے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب شاہ, جو کہ ایک فورینزک سائیکالوجسٹ ہیں. سو ڈائریکٹلی آپ کی اطوار پہ, آپ کی زندگی پہ, آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی ایکسپیرینس کا کیا اثر پڑتا ہے, اینڈ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس وی ہیو ہم ہیئر. تھینک یو سو مچ آفتاب فار میکنگ ٹائم. آپ ہی کے ساتھ موجود ہیں شیرین نقوی, ہو ان ہر اون وے آئی فیل از اے چیمپئن آف ویلنس اینڈ ایموشنل ویل بینگ. کیونکہ جب آپ لیڈرس کریٹ کرتے ہیں, اور میں کریٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں, سم پیپل اسیوم کہ یار لیڈرشپ از اے کوالٹی یو بورن ود. نو, you groom yourself, styles of leadership change, and it has to have a big component of A, compassion, B, emotional well-being, EQ, کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کے جذبات کو بھی سمجھیں. So thank you so much Sheepa for making time. And last but definitely not the least, my very dear friend Meher Fatma is also with us, who's an NLP expert, and at the same time she also has her own brilliant way of adding to this conversation, because she plans retreats, she works with individuals as well as organizations. So thank you so much Meher for making time. آفتاب, اگر بات آپ سے شروع کروں, کئی لوگ, میں بات کر رہی تھی, I was with a friend circle and I was very surprised to learn that one of the male colleagues said کہ جی یہ تو ان vogue ہے نا, آج کل بڑی ہر کوئی ایموشنل ویلنس ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, بس ایک ہوا چلتی ہے چیزوں کی. And I was thinking to myself کہ from his perspective it's not wrong entirely. یعنی ہم بہت بات کرنے لگے ہیں اور کہیں نہ کہیں شاید messages dilute ہو رہے ہیں. Do you agree? No, I don't actually agree with that assessment, particularly because times are changing اور وقت اتنا change ہوا ہے with I always say کہ telecommunication revolution, ہمارے جو والدین جس ٹائم بڑے ہوئے ہیں, this time is absolutely different, اور آپ ایک generational gap جو دیکھ رہے ہو بہت زیادہ ہے. یہ والی چیزیں جس آپ کے دوست نے کہی ہیں, وہ جب اپنے بچوں کو وہ کہے گا تو دے ول فیل دا ورڈ گیس لائٹڈ, کہ ہماری کچھ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے شاید پیرنٹس سمجھ نہیں پا رہے, اور وہ ایک اسٹرگل جو ہے اس کی وجہ سے یہ جو کانورسیشن مینیفیسٹ ہو رہی ہے ایموشنل ویل بینگ کی, وہ اور زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہے. پہلے اتنے زیادہ ایشوز نہیں تھے ایز اے ریزلٹ آف دا چینجز دیٹ ہیو ٹیکن پلیس ان دا پاسٹ ڈیکیڈس, اور اس وجہ سے کانورسیشن یہ زیادہ ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اچھا, جب ہم مینٹل ویلنس کی بھی بات کرتے ہیں, دیر از اے ہول اسپیکٹرم. یعنی یو کوڈ بی اریٹیٹڈ, یو کوڈ بی فیلنگ اسٹریسڈ, یو کوڈ بی فیلنگ اینگری اینڈ اینگرڈ بائی ادر پیپلز ریئیکشن, اینڈ دین اٹ کین مینیفیسٹ ایز این ایکچوئل کلینکل سچویشن لائک کلینکل ڈپریشن. تو بڑا محتاط ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عام طور پہ دا فرسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو پک اپ, بیکاز شیپا ورکس ود a lot of young leaders, a lot of legacy leaders. شیپا,
ٹین ایج ڈپریشن کی اتنی بات کیوں ہونے لگی ہے؟ ہمارے پیرنٹس کا بڑا ایک اسٹرانگ ریئیکشن اس پہ آتا ہے کہ جو ہم بچے تھے ہم نے بھی سب کچھ فیس کیا, ہم تو نہیں ہوئے ڈپریس. تو ہاؤ ڈو وی میک دیم انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ ایموشنل انٹیلیجنس کہتی ہے کہ ڈائریکشن آف انرجی, جی آپ جس طرف اس کو نکالیں گے وہ یا روشنی دے گی یا دب جائے گی. ٹین ایجرس کو آؤٹلیٹ نہیں مل رہا. اچھا, پہلے ہم بڑے بڑے گارڈنز میں کھیلتے تھے, اسپورٹس ہوتا تھا, ہماری بے تحاشا ہابیز ہوتی تھی. میں کلاسیکل ڈانس کلاس پہ جاتی تھی, اسٹچنگ کلاس پہ, کوکنگ, بیکنگ, اور کچھ نہیں تو ہم پڑوسیوں کے جا کے باتیک پرنٹ کر رہے ہیں, رسی سے ٹاپ رہے ہیں. there was outlet. there was always something to look forward to. there was also conversation, شیپا. ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, ہم دن بھر کی بات امی ابو سے کرتے تھے. اور سائیکل لے کے کہیں نکل گئے, کسی کو پرواہ نہیں, آ جائیں گے, پتہ نہیں کس کا بچہ کس کے گھر میں پھر شام کو ملتا تھا. there is nothing. اب اپارٹمنٹ بلڈنگز میں ہیں, ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں, جو گھر بڑے بڑے بھی ہیں وہ اندر رہ رہے ہیں, باہر اپنے گارڈن میں نہیں جاتے, نکلیں تو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. اتنی فکریں زیادہ ہو گئی ہیں. we are overcrowded, we are living on top of each other. تو ہمارا یوتھ کا کوئی سنتا نہیں ہے. جی سنتے بھی ہیں تو وہ فیس بک پہ چلے جاتے ہیں, وہاں ان کو لائکس کی دوڑ پڑ جاتی ہے, اور دے آر آلویز ان ڈاؤٹ. دیر از سو مچ کانفلکٹ ان آر یوتھ. میں صحیح ہوں, میں نہیں ہوں. دیر از کمپیریزن. آف کورس یہ مینٹل ہیلتھ, آپ سائیکائٹرسٹ سے پوچھے. آئی میٹ ون, ہی سیڈ مائی کلائنٹیل از 15 to 18 years old mostly. اور اب شاید اور بھی نیچے آ گئی ہے وہ بات, with drug use and all the abuses that happen. This is so powerful what you've said. لیکن اس کا counter argument مہر یہ بنتا ہے, یعنی ایک امپریشن شیپا کی بات کا یہ جا سکتا ہے کہ بھئی پہلے سب کچھ صحیح تھا, یہ آج کے مسائل ہیں. لیکن ایک اس کا counter argument یہ ہے کہ پہلے بھی یہ مسائل تھے لیکن کوئی acceptance نہیں تھی اور اس کو suppress کر دیا جاتا تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ So I think excellent way to sort of dive into acceptance and awareness. اور اس میں ایک لفظ اور ایڈ کروں گی. I think awareness بھی نہیں تھی, acceptance تو بہت دور کی بات ہے. So being aware is also part of recognizing that there is a problem, that there is something to talk about, that there is something to deal with. تو ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں, پہلے تو آپ اس کے بارے میں پڑھیں, سمجھیں, aware کریں. And I think the reason why the younger generation is also coming in, because they're reading more about it. They're recognizing that there's something wrong which I can perhaps fix, or I can perhaps find out a professional who can help me or facilitate me or assist me into turning myself into a better person. Because I also notice another trend کہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا اور اویئر ہو جاتے ہیں, پہلا سائیکو اینالائز کرتے ہیں اپنے گھر کے باقی لوگوں کو, وہ کہتے ہیں یار ان کی وجہ سے مسئلے ہیں. سو وہ جو سپریشن والی بات ہے, آفتاب you must have seen a lot of young people talk about کہ یار ایکچولی میرے پیرنٹس ڈپریس ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے 100%. A lot of like narrative جو ہوتا ہے when they talk about their parents in counseling or therapy, what we do is to differentiate between کہ آپ کا نیریٹو کیا ہے, آپ کے ماں باپ کی اسٹرگلس کون سی ہیں اور آپ کی اسٹرگلس کون سی ہیں. اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اپنے ماں باپ کا بیکاز دے لو دیم اے لاٹ, تو وہ ان کا نیریٹو ان کی اسٹرگلز اپنا بنا لیتے ہیں. تو یہ چیز ایک ہوتی ہے کہ ایک ڈفرینشیٹ کرنا کہ اوکے وین دے انٹروسپیکٹ اباؤٹ دیئر پیرنٹس لائف, تو ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے دیٹ دے ور ڈپریسڈ. فار ایگزامپل مائی مدر ڈڈ ناٹ ہیو اے پریزنٹ ہسبینڈ, so that's why she acted the way she acted. She was not a bad mother. To label someone is quite easy, چاہے وہ اپنی آپ کی امی کیوں نہ ہو, لیکن ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. بالکل, اور اس میں بھی ریئیکشنز فرق ہو سکتے ہیں. one size does not fit all. Either اگر آپ کا absent partner ہوتا ہے تو آپ بھی absent ہو جاتے ہیں towards the children because you're taking care of other things, or you become hyper vigilant and you become a helicopter mom. دونوں صورتوں میں ایک امپیکٹ نکلے گا. ایک بریک لیتے ہیں, اور جیسے ہم نے کہا کہ ہم کلینکل مینٹل illnesses کی بات نہیں کر رہے, ہم اسپیکٹرم کی بات کریں تاکہ اویئرنیس ہو, لوگ بات کریں. تو بڑے عام الفاظ میں دو پرابلمس ہمیں نظر آتی ہیں, ایک سینس آف سپیریورٹی اور ایک سینس آف انفیریورٹی, یعنی احساس برتری اور احساس کمتری. یہ کس طرح مینیفیسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو ایز مینٹل پرابلمس, ایز ایموشنل پرابلمس, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.